اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آزمائشیں ایسی بہت سی چیزیں سامنے لاتی ہیں اس سے پہلے کہ کچھ اچھا وقوع پذیر ہو جو ہمارے اندر ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ان باتوں سے مجھے دورے پڑتے اور میں اکثر ہی ناراضگی، حسد، غصے میں بہت سی باتیں کہہ جاتی تھی۔ یسایہ 41:10 ہر قسم کی مشکلات خدا کے اوزاروں میں شامل ہیں جو وہ ہمیں بنانے اور ڈھالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یسایہ 41:10 تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ ان سب پر غور کرنے کے بعد کیا آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا مشکلات میں ہمیں زور بخشے گا تو ہم اس مقام پر پہنچیں گے۔ یہ جب چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں لیکن بعد میں وہ ہمیں کمزور نہیں کرتی۔ آپ میں سے کتنوں نے پہلے سے ہی اپنی زندگی کے خاص حالات میں اس کا تجربہ کر رکھا ہے؟ میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ مجھے 15ویں آیت پسند ہے۔ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، نہ چوسنی نہ دودھ کی بوتل، نہ ابلی سبزیاں۔ خدا آپ کو گوشت دے گا اور اسے چبانے کے لیے دان۔ اس ہفتے ہم کھانے میں سلاد نہیں دے رہے بلکہ ہم گوشت پیش کر رہے ہیں۔ غور کریں کہ جو کہہ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ پولس کرنتھس کے مسیحیوں کو کہتا ہے کہ تمہیں ابھی تک دودھ پینے کی حاجت ہے، میں تمہیں گوشت نہیں دے سکتا کیونکہ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اسے کھا سکو۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں درست وقت پر درست لوگ موجود ہیں اور آپ تیار ہیں کہ خدا سے وہ حاصل کریں جو اس نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ مجھے درست وقت پر درست لوگ میسر ہیں۔ آمین۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور آپ تیار ہیں۔ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ اب 17ویں آیت جس پر خدا توجہ دلانا چاہتا ہے۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ یہ سب سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ دیکھیں خدا ہمیں اس مقام پر لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں ہماری نظریں خود سے اتنی مدت تک ہٹائے رکھیں کہ ہم وہ کہہ سکیں جو تیموتھیوس کہتا ہے کہ وہ ایسا برتن ہے جو مالک کے استعمال کے لیے ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ ہمارے وسیلہ سے کام کرتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، تاکہ آپ کے وسیلہ کام کر سکے آپ کے اسکول میں، تاکہ آپ کے وسیلہ کام کرے آپ کے پڑوس میں، غیر نجات یافتہ رشتہ داروں میں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے کام کرے۔ لوگ پانی کی تلاش میں ہیں جہاں یہ میسر نہیں ہے، لوگ مدد چاہتے ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دعا کرنے میں ماہر ہیں، خدایا مہربانی سے ان کی مدد کر، خدا مہربانی سے ان کو جو بھی ضرورت ہے اسے پورا کر۔ اور یوں کچھ سال پہلے خدا نے میری دعا کے دوران مداخلت کی اور کہا کہ ان چیزوں کے لیے دعا کرنا بند کر دو جو تم لوگوں کے لیے آسانی سے کر سکتی ہو لیکن تم کرنا نہیں چاہتی۔ مجھ سے ان باتوں کی درخواست نہ کرو جن کو کرنے کے لیے میں نے تمہیں مسح کیا ہے۔ کوئی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا ہو اگر جب کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم خدا سے کہیں کہ مجھے بتا کہ میں ان حالات میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم آیا یہ تالی تھی یا نہیں، لیکن شاید کسی نے تالی بجانا چاہیے اور پھر فیصلہ ترک کر دیا، مجھے نہیں معلوم۔ میں کہنا چاہوں گی کہ آزمائشیں اس بات کا
ثبوت نہیں ہے کہ خدا ناخوش ہے اور ناراض ہے۔ جب آپ کو پہلے ہی آزمائش کا سامنا ہو تو جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں وہ الزام ہے، جو ایک بوجھ کی طرح آپ پر آ پڑے کہ شاید آپ کی زندگی میں کوئی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل آپ پر آن پڑی ہے۔ کیا یہی بات سب سے پہلے ہمارے وہم و گمان میں نہیں آتی؟ جانتے ہیں پچھلے سال میں ایک عورت کی مدد کر رہی تھی، اس کا بیٹا ذہنی معذور تھا۔ خدا نے مجھے عبادت کے دوران اس کے لیے حکمت کا کلام دیا۔ میں عورت کو نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے ایک 9 سالہ بچے کو دیکھا جس کے بھورے بال تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ماں مجرم محسوس کرتی ہے، کہ شاید یہ اس کی غلطی ہے کہ یہ ذہنی معذور ہے۔ میں نے یہ بات عبادت میں کہی اور 24 گھنٹوں میں اس عورت نے مائک سے رابطہ کیا اور کہا میرا 9 سال کا بیٹا ہے، اس کے بھورے بال ہیں، اور یہ درست بات ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں، ایسا کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا تھا، کہ شاید یہ میری غلطی ہے۔ ابلیس پسند کرتا ہے کہ ہمیں خود کو مجرم محسوس کرواتا رہے ہر بات کے لیے، لیکن خدا ہماری مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں جو آپ کچھ دیر میں پڑھیں گے کہ اگرچہ بہت سی ہماری اپنی بے وقوفیاں ہیں جس کے باعث ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، جن کی زیادہ تر یہی وجوہات ہیں، لیکن خدا پھر بھی ہماری مدد کرتا ہے اگر ہم اسے کہیں۔ اب کون ہے جو ایسی پیشکش سے ناخوش ہوگا؟ کچھ ایسے طریقے جو آزمائش میں ہمارے لیے مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے معاون ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کافی پرجوش ہوں۔ یہ ہماری تربیت کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنا ایمان استعمال کریں، اور آخر کار ہم زندگی کے طوفان میں سنبھل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہمیں حلیم بناتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں فوری کسی بھی طرح حلیم کر سکے سوائے اس چیز کے ہم جب بالکل بھی کچھ نہیں کر پاتے اور ہمیں اپنے لیے دوسروں کے پاس مدد کے لیے جانا پڑتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 12:7 بائبل سے ایک مثال۔ پولوس رسول جسے خدا کی طرف سے بہت مکاشفات ملے تھے اور اسے تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا، اور وہ چیزیں دیکھی جن کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 12:7 آیت، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ پولوس کے کانٹے کے تعلق سے کافی بحث رہی ہے کہ یہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے خدا سے درخواست کی کہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ تمام شاندار چیزیں جو تیرے وسیلہ سے ہو رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو میں تجھے دکھا رہا ہوں، ان کی وجہ سے تمہیں حلیم رکھنے کے لیے میں نے بندوبست کیا ہے کہ اس میں توازن قائم رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلپیوں میں پولوس کہتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں قناعت کرنا سیکھا ہے، چاہے میں گھٹوں یا بڑھوں۔ اب سنیں، کئی سال پہلے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور سوچا کہ وہ کیا ہے جو اس نے سیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے راضی رہنا سیکھا ہے۔ وہ کیا تھا جو اس نے سیکھا اور اس چیز نے اسے قائم رکھا کہ چاہے اسے اپنے حالات پسند تھے یا کہ نہیں۔ کیا ہم بھی ایسا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح کی سستی کا شکار ہو اور آپ کا پورا ہفتہ برباد ہو جائے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص کچھ ایسا کرے کہ آپ خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور آپ کو اپنی شادمانی قربان کرنا پڑے کیونکہ کسی نے فیصلہ کیا کہ اس کا برا دن ہو۔ یسوع اس مقصد کے لیے نہیں مرا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان اور خوشی ملے اور استحکام ملے، اور یہ ہر وقت میسر ہو چاہے ہم کسی طرح کی بھی حالات سے گزر رہے ہوں۔ آمین۔ شیطان اس جہان کا خدا ہے اور وہ ہمارے حالات سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم حقیقی خدا پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہر چیز کو ہماری بہتری کے لیے بدل دے گا۔ یہ حالات ہمیں روحانی بڑھوتی میں مدد دیں گے، اور جب ہم اس میں مضبوط رہیں گے تو پھر ہم اس کی اضافی برکات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق جتنا ہم سنبھال سکیں۔ اس لیے پولوس کہتا ہے کہ میں نے سیکھا ہے قناعت کروں اور مطمئن رہوں یہاں تک کہ مجھ پر حالات کا اثر نہ ہو۔ قناعت پسندی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ ایسی بہت سی چیزیں جن میں میں تبدیلی چاہتی ہوں اور مختلف لوگوں کو میں تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن شکر ہے کہ میں اس مقام پر آ گئی ہوں کہ اب ان چیزوں کے تعلق سے خفا نہیں ہوں۔ میں اپنی خوشی نہیں کھوتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں آگاہ ہوں کہ خدا یہ سب بدل سکتا ہے،
اور اگر میں اس تعلق سے پریشان رہوں تو حالات تیزی سے نہیں بدل سکوں گی. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے سیکھا ہے کہ کیسے قناعت کروں, پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی. وہ اس لیے یہ کہتا ہے کیونکہ وہ خدا پر اتنا بھروسہ کرتا ہے, اور وہ جانتا تھا کہ اگر اسے مشکل حالات کا سامنا ہے تو اس کی یقیناً وجوہات ہے, اگرچہ کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اس میں بھلائی پیدا کرے گا. کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں اگر ہم سب باتوں میں خدا پر بھروسہ رکھیں؟ سب چیزیں. لیکن آئیں یقین کرنے کے قابل ہوں جبکہ ہم حالات سے دوچار ہیں. دیکھیں, پچھلے ہفتے میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب مجھے ایک چھوٹی سی مشکل درپیش تھی, اور یہ چھوٹی مشکل تھی, یقین کریں یہ معمولی سی بات تھی, یہ ایک چھوٹی سی بات تھی, لیکن جب میں اس میں سے گزر رہی تھی میرا خیال تھا کہ میں اس میں سے اپنے طریقے سے گزروں گی جیسا کہ مجھے گزرنا چاہیے. اس لیے اب میری مدد کر. دیکھیں, ہم بہت مرتبہ مشکل حالات سے گزرتے ہیں, اور 3 یا 4 سال کے بعد جب ہم مڑ کر دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں جان گئی ہوں کہ خدا نے حالات کو میری زندگی میں استعمال کیا تاکہ بھلائی پیدا کرے. کیا آپ میں سے کوئی کسی ایسی چیز کے بارے میں ابھی سوچ سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ خدا نے کیسے ایسی چیزوں کو میری زندگی میں استعمال کیا اور بھلائی پیدا کی, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرف پہنچیں. دیکھیں, بنی اسرائیل دیوانہ وار ناچنے لگے لیکن غلط سمت میں. خدا چاہتا تھا کہ وہ اس طرف خوشی منائیں جب وہ گزر رہے تھے, جبکہ انہوں نے بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد اس کا جشن منایا. آمین. یہ یاد دلاتے کہ خدا پر مکمل انحصار کریں گے ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمارا کردار تعمیر ہو اور ہم خدا کو جلال دیں. مکاشفہ 12:11 میں لکھا ہے کہ ہم ابلیس پر برہ کے خون کے باعث اور اپنے منہ کی گواہی کے باعث غالب آتے ہیں. آپ اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے جب تک آپ امتحان سے نہ گزریں. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب ہم یہ امتحان دے چکے تو ہمارے حصے میں کرانا ہی نہ ہو اور پھر بھی گواہی نہ ہو, کیونکہ خدا کے حساب میں اگر ہم امتحان پاس نہیں کرتے تو دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے. اس لیے صبر 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 صبر. ہمارے پاس ایک گھر تھا اور ہمیں بیچنا پڑ گیا, یا پھر یوں کہیں کہ میں اسے بیچنا چاہتی تھی. کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی لیکن ہم اسے بیچنا چاہتے تھے, لیکن 3.5 سال تک ہمیں کوئی پیشکش بھی نہ ہوئی. 3.5 سال کا عرصہ میرے لیے کافی طویل ہے کہ انتظار کروں. ڈیو کو پرواہ نہیں تھی کہ ہم اس گھر کو 2 دن میں بیچیں یا 10 سال میں. ان کا ایسا ہی مزاج ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم اسے درست وقت پر بیچیں گے. خدا درست وقت پر بیچے گا. اکثر جب آپ کو صبر میں بڑھنا پڑتا ہے اور آپ ایسے شخص کے آس پاس ہوں جو کہ واقعی صابر ہے, کیا یہ بیزار کن نہیں ہے؟ اس لیے میں اس گھر کو بیچنے کے لیے دعا کر رہی تھی. میں لوگوں کو اپنے ساتھ متفق کر رہی تھی کہ یہ گھر بیچا جا سکے. میں ابلیس کو جھڑک رہی تھی کیونکہ مجھے کوئی پیشکش نہیں مل رہی تھی. میں مثبت اقرار کرتی کہ گھر یسوع کے نام میں بک جائے گا. ایک صبح میں خدا سے بات چیت کر رہی تھی اور خداوند نے کہا, کیا تم اس گھر کو بھلا سکتی ہو؟ کیا تم اس گھر کو بھول سکتی ہو اور مجھ پر سب کچھ چھوڑ دو؟ اس بات کے دوسرے حصے کو نہیں بھولیں جو میں نے کہا. دیکھیں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں اور آپ ان مسائل کے اوپر کافی عرصے سے جم کر بیٹھ گئے ہیں کہ خدا کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کی مدد کر سکے اگر وہ چاہے بھی تو. اور آپ تقریباً اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب تجھ پر منحصر ہے, ہم اسے بھلا دیتے ہیں. خدا گواہ ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں کہ 2 ہفتوں میں گھر بک گیا. اور اگر یہ بات میرے ذہن میں آ جاتی تو میں صرف یہ کہتی کہ نہیں, خدا خود دیکھ لے گا. جی, میں یہ نہیں کہہ رہی
کہ آپ چیزوں کے لیے مسلسل دعا نہ کریں جب تک وہ ہو نہ جائیں، لیکن میں دیانتداری سے کہوں گی کہ وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گی۔ اور اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو صرف کہیں خدا تیرا شکر ہو کہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، لیکن ہمیں ایک ہی بات کے لیے بار بار دعا نہیں کرتے رہنا چاہیے، بار بار ایک ہی بات کے لیے بار بار۔ لہذا جب ایک شخص مکمل طور پر صابر ہے، یعقوب کہتا ہے کہ ایسے لوگ کامل ہیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک شاندار آیت ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ قصہ مختصر کی میں کیا سمجھتی ہوں؟ میرے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس قدر صابر ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کے وقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے طریقوں پر، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ان سب کو خود دیکھ لے گا، ہم جانتے ہیں کہ خدا وہ کرے گا جو ہم نے مانگا ہے اگر یہ واقعی اس کی مرضی میں شامل ہے۔ سچائی سے کہوں گی کہ پوری دنیا میں کلیسیاؤں کو روحانی طور پر اس حد تک پختہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم خدا سے وہ کچھ نہ مانگیں جو اس کی مرضی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جو اس کی مرضی میں شامل نہیں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس قدر ان چیزوں کی خواہش رکھتی ہوں اگر یہ میرے لیے درست نہیں، بجائے اس کی کہ میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتی رہوں۔ آمین۔ جانتے ہیں کہ زبور میں اس کے لیے ایک آیت ہے، میرا خیال ہے 106 زبور۔ جب بنی اسرائیل من کھاتے ہوئے بیزار ہو گئے، وہ اس موزانہ روٹی سے تنگ آ گئے، وہ گوشت چاہتے تھے، ہمیں گوشت دے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے مسلسل اصرار اور خواہش کو پورا کیا کیونکہ وہ مانگتے جاتے، اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے تم گوشت چاہتے ہو تو میں تم کو گوشت کھلاؤں گا۔ خدا نے ان کو گوشت دیا کہ وہ کھائیں، یہاں تک کہ ان کے نتھنوں سے باہر نکلنے لگا۔ لکھا ہے کہ اس نے ان کی جان کو سکھا دیا۔ دیکھیں، ہمارے مسلسل دعا کرنے سے خدا ہمیں وہ چیز مہیا کر دیتا ہے جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں، اور پھر ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں دراصل یہ چیز چاہیے ہی نہیں تھی۔ آمین۔ اور پھر تمہیں یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے لے لو۔ لیکن اگر ہماری جان سوکھ جاتی ہے اور ہمارے اندر کوئی خوشی نہیں اور ہم اندر سے راضی نہیں ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو آپ خوش ہوتے۔ میں زیادہ پیسے کے خلاف نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ پیسہ ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جن کے پاس بہت دولت ہے لیکن وہ پھر بھی بدحال ہیں۔ ہمیں چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا ہے جیسی وہ ہیں۔ یعقوب پہلا باب 6 سے 8 آیت تک، ہم 5 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ شاید ہم یہ سب مکمل نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں تو یہ اہم بات ہے۔ یعقوب 1:6 مگر ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی سے دیتا ہے، بغیر کسی ملامت یا الزام لگائے بغیر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو میں نے کہی کہ اگر آپ خود کو مشکل میں ڈال بھی لیں تو خدا پھر بھی آپ کی مدد کرے گا، اور وہ یہ کام بغیر ملامت کے کرے گا۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اگر کسی نے میرے ساتھ بھلا نہیں کیا اور اگر میں اس کی مدد کروں گی تو میں یقینی طور پر کہوں گی وہ مت بھولو جو تم نے کیا، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پھر 6 آیت میں ہے کہ مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے، اور ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ میں مختصر طور پر اس کو بیان کروں گی جو میں آپ کو اس کے تعلق سے بتانا چاہوں گی۔ جی اب سنیے، اگر ہم سب خدا پر یقین رکھتے ہیں تو ہم سب کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہر حالت میں خدا پر ایمان رکھیں گے، اور ایسا نہیں کریں گے کہ آج صبح خدا پر بھروسے کا فیصلہ کریں
اور دوپہر ہوتے ہی ہم شک سے بھر جائیں اور پھر ایمان سے بھر جائیں اور پھر دوبارہ شک میں پڑ جائیں۔ سنیے، میں یقین رکھتی ہوں کہ ہم خوف اور شک سے آزاد ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے حال ہی میں سیکھا ہے، اور شاید یہ ہمارے لیے مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ یسوع مر گیا تاکہ ہمیں آزاد کروائے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزادی کھو جاتی ہے۔ ہم خوف سے آزاد ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک جو یہاں ہے کبھی کسی وقت اپنی زندگی میں خوف کا تجربہ کرے گا، لیکن صرف اس لیے کہ آپ نے کچھ محسوس کیا یا آپ کو کسی چیز کی آزمائش ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھے، اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شک پر غور کریں۔ اس لیے میں نے اپنا ذہن خدا پر بھروسہ کرنے پر لگا رکھا ہے، اور جب شک آتا ہے اور داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے دراصل کہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع نے بائبل میں کیا۔ اس نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا۔ اسے آزمائش کا سامنا تھا، لیکن اس نے ان کو نظر انداز کیا۔ آپ ابلیس کی آواز سنیں گے لیکن اس پر توجہ نہ دیں۔ آپ آواز تو سن سکتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ خدا وفادار ہے اور خدا ہی کرے گا۔ وہ کب کرے گا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے گا، لیکن وہ یقیناً کرے گا۔ وہ کرے گا۔ ابلیس کو جواب دینا سیکھیں۔ ہاں، ابلیس کو۔ ہمارا ایک دشمن ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ دشمن کی مزاحمت کرنا ضروری ہے۔ اب سنیں، اگر ہم یسوع کے نام میں جو کچھ مانگیں گے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ میں دوبارہ کہوں گی، اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق جو کچھ خدا سے مانگیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا یہ میری زندگی میں درست وقت ہے؟ کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ کیا میں روحانی طور پر پختہ ہوں کہ اسے سنبھال سکوں؟ اگر یسوع کے نام میں کچھ مانگو، کیونکہ جب آپ یسوع کے نام میں کچھ مانگتے ہیں تو آپ خود کو خدا کے سامنے پیش نہیں کر رہے کہ آپ کیا ہیں، بلکہ آپ یسوع کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اس لیے جب ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، اگر یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خدا اپنے کلام کے مطابق ہمارے لیے کرے گا، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ یہ کب کرے گا۔ اس لیے اگر ہم سفر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر سیکھنا ہوگا۔ اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست طریقے سے اپنے درست وقت پر ہوگا۔ سنیے، درست طریقے سے درست وقت پر۔ صرف لوگوں کو بتاتے ہی نہ رہیں کہ صبر سے کام لیں، کیونکہ آپ کا وقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی نصیحت پر خود عمل کریں۔ دوسروں کو نصیحت نہ کریں بلکہ اپنی نصیحت پر خود عمل کریں۔ آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے اگر ان کا بھی وہی مسئلہ ہو؟ آپ ان کو کیا سکھائیں گے کہ کیسا رویہ ہونا چاہیے اگر وہ بھی اسی طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں جس سے آپ گزرے ہیں؟ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنی نصیحت پر خود عمل کریں۔ مرکز 5 کی 35 آیت، یہ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے۔ ان سب باتوں کی تعلیم دیتے ہوئے میں نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی۔ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ یسوع ابھی راستے میں تھا کہ اس لڑکی کو جا کر شفا دے، لیکن اس دوران کوئی اور بھی آ گیا، اس لیے وہ رک گیا تاکہ پہلے اس کے مسئلے کو حل کرے، اور پھر اسے اس دوران یہ خبر آئی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور اسے کیا کہنے کی آزمائش آئی ہوگی؟ آپ میری مدد کو نکلے، لیکن اگر آپ راستے میں غیر ضروری طور پر اس عورت کے لیے نہ رکتے تو میری بیٹی نہ مرتی۔ آپ جانتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں۔ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے؟ یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ واو! ہماری زندگی کی آزمائشیں اور مشکلات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا خوش نہیں ہے یا وہ ناراض ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یقیناً آزمائشیں ہمارے ایمان کو بڑھانے میں مددگار ہیں۔ یہ مدد کرتی ہیں کہ ایمان کو کیسے استعمال کریں، بلکہ یہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں۔